الحمد لحضرت الجلالة وما حضرت الإمامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تبارك وتعالى واسمهما أكبر من نفعهما. وقال الشاعر آنکھ کو جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، آنکھ کو جو دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، مہو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گا. صدر عالی وقار، حاضرین محفل، آج میں جس موضوع کی جواہرات تکلم کی مزین کر کے لائی ہوں وہ ہے سوشل میڈیا کی فوائد اور نقصانات. جناب صدر، کوئی بھی ایجاد اپنے ذات کے اعتبار سے اچھی یا بری نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے استعمال کے طریقے اس کو فائدہ مند یا نقصان دہ بنا دیتی ہے. پیٹرول گاڑی چلانے کے بھی کام آتا ہے اور گھر جلانے بھی لفظوں کا مجموعہ دعا بھی بنتا ہے اور گالی بھی. سامعین دل نواز، سوشل میڈیا ذرائع ابلاغ کی دنیا میں ایک ایسا تحفہ ہے جس میں دونوں شکلیں پائی جاتی ہے، جس کے دامن میں گل بھی ہے خار بھی، جس سے ایک طرف ہمارے زندگی میں آسانی پیدا کرتے تو دوسری طرف ہمارے اذہان کو کوکلا کر کے رکھ دیا. سوشل میڈیا نے ایک طرف تعلیم اور تعلم کا درسگاہ ہے تو دوسری طرف نفرت و عداوت کی آمادگاہ ہے. سوشل میڈیا نے ایک طرف اس مذہب کی ترویج اور ترقی کا باعث بنا تو دوسری طرف اس مذہب کی تشہیر کرتے ہوئے ملاؤ پر چلنے والا نشتر بنا. سوشل میڈیا نے ایک طرف زیر خدمت بچانے کے لیے آواز بنا تو دوسری طرف عریانی اور فحاشی کا ہتھیار بنا. محترم سامعین، سوشل میڈیا نے عروج اور ترقی کا زینہ ہے تو دوسری طرف زوال اور بدنامی کا ذریعہ بھی. سوشل میڈیا نے ایک طرف دکھتے دلوں کے لیے مرہم بھی ہے تو دوسری طرف زہری قاتل بھی. سوشل میڈیا کے ذریعے قرآن اور حدیث کی دعوت صرف مساجد اور مدرسہ تک محدود نہیں، بلکہ ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے شخص جب چاہیے جہاں بیٹھ کر استفادہ کر سکتا ہے. سوشل میڈیا آج معاشرے میں نئی روح اور نئی سار کا پیغام دے رہے ہیں. سوشل میڈیا آج دشمنان اسلام کے اٹھنے والے طوفان کے مقابلے میں علماء صدا سکندری بن کر دشمن کے نیندیں اڑا رہے ہیں. اگر چاہو تو نقشے کھینچ کر الفاظ میں رکھ دو، اگر چاہو تو نقشے کھینچ کر الفاظ میں رکھ دو، مگر تیرے تخیل سے فضوتر ہے او نظارہ. محترم سامعین، سوشل میڈیا نے علم و عبادت میں مشغول نوجوان کی تنہائی معاشی کر نظر کر دی. قلم، کتاب اور تحریر کا شوقین نوجوان آج ذہنی اور جسمانی طور پر مفلوج ہو چکی. پری کال اور انٹرنیٹ پیکج انسانوں کی بصیرت اور بصارت کو سرب کر لیے. بڑے دکھ کے ساتھ اس حقیقت کا اعتراف پڑ رہا ہوں کہ وہ لوگ جواہرات کی تنہائی قرآن سینے سے لگاتے تھے کو تکیہ سینے سے لگا کر محبوب کی خیالوں میں گم رہتے ہیں. ٹائپنگ کا جنون اتنا غالب آ جاتا ہے کہ مؤذن کی اذان سنائی تک نہیں دیتی اور چند حیا کے ذرے بچ گئے اور ان کی جنازہ اس ٹک ٹاک باوجی سیالکوٹ اور باوجی لاہور سے نکال دیے. مجھے کہنے دیجئے کہ معاشرے میں روحانیت ختم کرنے والا سوشل میڈیا ہے. میں اپنے بیان ان اشعاروں سے ختم کرنا چاہتا ہوں. کیوں صبا کی نہ ہو رفتار غلط، کیوں صبا کی نہ ہو رفتار غلط، گل غلط، غنچے غلط، خار غلط، ایک دریا بس اپنے روح پر، ایک دریا بس اپنے روح پر، کشتیاں آر غلط، پار غلط، وقت الٹتی نہ بساتی ہستی، وقت الٹتی نہ بساتی ہستی، چال ہم چلتے ہیں ہر بار غلط. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.